یہ نہیں کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ اس طریقے میں نماز، یہ فلاں فقہ کا پابند ہے، یہ فلاں امام کا کچھ نہیں ہے. ایک ہی امام ہے جس کو اللہ نے امام بنایا تھا، ایک ہی شریعت کو سمجھ کرتے ہیں. یہاں ایک ہی نام سب کو ملے گا. ہر شخص اپنے کو مسلم کہے گا. ہم پہلے بھی مسلم ہیں، آباد میں بھی مسلم ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ہاں جی یہ ضرور ہے، کہتے ہیں کہ کیا اس سے ہماری نئی نسل کے لوگ ان فرقوں کی باہمی آمیزش اور اختلافات کی وجہ سے پہلے ہی مذہب سے بدزن ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، مذہب سے بدزن ہوئے نا، وہ دین اسلام سے بدزن نہیں ہوئے. ان میں ایمان کی کرن موجود ہے. اب بھی ہم بتائیں گے اسلام تو یہ ہے، اور یہ ان کو کیا بتائیں. یہ میں تو ہندوستان میں دیکھ چکا ہوں. پنڈت جی سے بات ہوئی میری، میں نے ان کو اسلام پیش کیا. اسلام یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. وہ پنڈت جی بہت واضح و نصیحت کیا کرتے تھے، تقریریں کیا کرتے تھے. لیکن جب میں نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا تو کہنے لگے اگر یہ اسلام ہے تو بہت اچھا ہے. ہم تو اسلام اسے سمجھتے ہیں، یہ لوگ کرتے ہیں. میں نے کہا یہ تو اسلام ہے ہی نہیں. اسلام یہ جو بتا رہا ہوں تو اس نے پنڈت جی نے تسلیم کیا کہ یہ اسلام ہے. کہ جتنے بھی اس ذہن کے لوگ ہیں ان کے سامنے دین اسلام پیش کرو، بتاؤ کہ دین یہ ہے. اور جب ان کے سامنے مذہب پیش کرو، ملازم پیش کرو تو آج بھی نفرت کر رہے ہیں. وہ ہمارے ایک دوست جو آپ کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، عام مسلمانوں کی نماز جنازہ میں نہیں پڑھتے، کیا ان کا یہ ذاتی فعل ہے یا یہ آپ کی جماعت کا کوئی نظریاتی فیصلہ ہے؟ جناب یہ جماعت کا نظریاتی فیصلہ ہے، کیونکہ ہمیں حکم یہ ہے کہ فاعتزل تلک الفرق کلھا، تمام فرقوں کو چھوڑ کر الگ ہو جاؤ. ہم الگ ہو گئے، جب الگ ہو گئے تو اب ان کی نمازوں میں ہم شامل نہیں ہو سکتے. کیا آپ انسان کامل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بدکاروں کا بڑا بھائی خیال کرتے ہیں؟ اس سلسلے میں میں اتنی بات کہہ سکتا ہوں کہ جو شخص اللہ کے رسول سید الانبیاء اور سید الناس صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے بھائی کا درجہ دیتا ہے، اس سے بڑا کافر کوئی نہیں. اب اور کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ اس سے بڑا کفر کوئی نہیں ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بڑا بھائی کے برابر سمجھتا ہوں. کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے عام انسان ہیں، نہیں ہم جیسے عام انسانوں جیسے نہیں ہیں. انسانوں کی دو قسم ہیں، نبی اور غیر نبی. نبی کا مقابلہ غیر نبی کر نہیں سکتا. یہاں سمندر و قطر کا مقابلہ بھی نہیں. وہ ایک چیز ہی کچھ اور ہے اور یہ چیز دوسرے کچھ اور ہیں. ہم جیسے انسان نہیں تھے، اور ظاہری جسامت اور اعضاء کے لحاظ سے آپ کہتے ہیں ہم جیسے، لیکن روحانی طور پر مرتبے کے لحاظ سے قطعاً ہم جیسے نہیں. اسلام میں طریقت کے بارے میں جماعت المسلمین کیا نظریہ رکھتی ہے؟ طریقت کے بارے میں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا، لہذا ہم بھی کچھ نہیں کہتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا جب انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کے لیے جنت میں دائیں مقرر ہوئی ہے جسے دودھ پلا رہی ہے. تو جب وہ ابھی دفن بھی نہیں ہوئے اسے غذا کیسے پلائی جا رہی تھی؟ اس سے کیا وہ ہم جسم ثابت نہیں ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ حق، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جسم یہاں رکھا ہے تو ہر وقت روح بھی نہیں رہے گی. وہ جسم روح نکل جاتی ہے اور روح نکل کر پہنچ جاتی ہے آسمان پر، جسم ہمیں معلوم ہوتا ہے. پھر جب قبر میں رکھا جاتا ہے روح پھر لوٹائی جاتی ہے. ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، اور روح لوٹائی جاتی ہے. تو اس وقت نہ پڑاتی ہو. لیکن یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان میں اشکالات پیدا کرنا جو ہے ایمان کے منافی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ٹھیک ہے ہوتا ہوگا، کس طرح ہوتا ہوگا یہ ہمیں نہیں معلوم. ان باتوں میں پڑھنے سے فائدہ کیا ہے؟ جب وہ انتقال ہو گیا، دفن کر دیے گئے، اس کے بعد جنت میں پہنچ گیا ہوں، دائی مقرر کر دی ہو گئی. یہ کہاں اس میں لکھا ہے کہ دفن ہونے سے پہلے ہی پڑھا رہی؟ ہاں جی یہ اس میں آپ نے لکھا ہے حضور اور اوپر لکھا ہے سواد. یہ کیا چیز ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم پورا ہی نہیں سکتے آپ، پورا لکھا کیا. پھر آگے نیچے لکھا ہے رسول، پھر سواد بنایا اوپر. یہ سواد کیا چیز ہے؟ پورا لکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس قسم کے اشکالات تو قرآن مجید پر بھی ہو سکتے ہیں.
اور آپ کو تفسیر کا موقع نہیں بتاتا میں آپ کو، اور تفہیم اسلام آپ پڑھ لیں تو آپ کو مل جائے گا۔ اشکالات جس قسم کے حدیث پر آپ کرتے ہیں اسی قسم کے اشکالات سارے میں قرآن مجید پیش کر سکتا ہوں، اور قرآن مجید پر اشکالات اعتراض پیش کرنا جو ہے وہ لغو ہے، اعتراض ہی نہیں ہے وہ، کیونکہ تمام اعتراضات جو ہے وہ کلعدم سمجھے جائیں گے۔ لہٰذا جب قرآن مجید کے مقابلے میں یہ اشکالات اور اعتراضات کلعدم ہے تو ویسے ہی اعتراضات اگر حدیث پر ہوں گے تو وہ بھی کلعدم ہے۔ قرآن مجید میں خوشخبری ہے کہ مسلمین میں اپنی بیویوں کے جنت میں داخل ہو جاؤ، لیکن ان کے فرقے والوں کو کیا ہو گیا کہ قرآن کی آیات پر ایمان نہیں کرتے، اپنے آپ کو مسلمین کرانا بہت برا سمجھتے ہیں۔ کیا ان کو جنت سے بہتر کوئی اور جگہ ملنے والی ہے؟ جنت سے بہتر کوئی جگہ نہیں، ان کو سمجھائیں۔ ہم تو یہی سمجھا رہے ہیں، اور کیا سمجھا رہے ہیں کہ اپنے آپ کو مسلم بناؤ، مسلم آپ کی بیویاں بھی ہوں، بچے بھی ہوں، سب کو سب جنت میں داخل ہوں، یہ اچھا معلوم ہوگا۔ بیوی دوزخ میں اور میاں جنت میں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہم اسی لیے سمجھا رہے ہیں کہ نام چھوڑ دو جتنے آپ لوگوں نے رکھ لیے ہیں، اور وہ نام رکھ لو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا، تو آپ سب ایک ہو جائیں گے۔ ہم اگر سفر میں مغرب کا ٹائم گزر جائے کہ مسجد میں داخل ہوں تو عشاء کا وجوہات ہو رہا ہو تو پہلے مغرب پڑھے یا عشاء؟ ہاں جی، سوال یہ ہے کہ مغرب کا وقت کیسے گزر جائے گا، یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ وضو کے لیے آپ کو پانی نہیں ہے، پیروں کے لیے مٹی نہیں ہے، جانور بچھانے کے لیے نہیں ہے، کچھ بھی نہ ہو، جس حالت میں آپ بیٹھ رہے ہیں اس حالت میں نماز پڑھیں۔ آپ گاڑی کے اندر نماز چھوڑ نہیں سکتے، آپ کو چاہے تو مغرب کی نماز پڑھ لینی چاہیے، اور اگر مغرب کی نماز کا وقت باقی ہے تو پہلے مغرب کی نماز پڑھ لیں۔ قضا نماز ہو جائے تو ترتیب لازم ہے، لیکن یہاں پر جب مغرب کی نماز چلی گئی اور جانی چاہیے ہی نہیں، زیادہ ہی سوال ہی بیکار ہے۔ شیعہ کہتے ہیں کہ امام حسین کی روٹی پانی 3 دن بند رہا، یہ صحیح ہے یا نہیں؟ یہ سوال نہ کرے گا اچھا ہے، آپ اشتعال انگیز سوالات احتیاط سے پوچھا کرے۔ بات یہ ہے کہ ہمیں بھی تو یہاں ضمانت دینی پڑتی ہے کہ فرقے والا فساد نہ ہو۔ بہرحال یہ جو کچھ اس میں لکھا ہے یہ صحیح نہیں ہے، اور یہ تاریخیں ہماری جو ہے غلط ہیں۔ ایسا نہیں ہوا کہ پانی بند کیا گیا ہو۔ صلاۃ المسلمین میں کہتے ہیں سکتے کی حدیث ضعیف ہے یا نہیں ہے؟ یہ نہیں، سکتے کی حدیث ضعیف نہیں ہے۔ پہلے مانتے تھے سب کہ ہاں یہ سکتے کی حدیث ہے، ہمارا سوال نہیں ہے، یہ ہماری خامی ہے، لیکن اب دیکھا انہوں نے کہ بات بڑی الٹی پڑتی ہے آ کر کہ یہ صحیح تھی تو عمل کیوں نہیں کرتے، تو اب انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ حدیث صحیح ضعیف ہے۔ کس طرح ضعیف ہے کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک مدلس ہیں، یعنی وہ چور ہیں، امام بھی کہہ رہے ہیں اور چور بھی کہہ رہے ہیں۔ اور طبقات المدلسین میں حافظ ابن عسقلانی یا طبقات بیان کیے ہیں مدلسین کے، وہاں انہوں نے بیان کیا ہے اس بات کو کہ اگر کوئی شخص امام ہے تو اس کی امامت کا اس بات کی متقاضی ہے کہ مدلس نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص امام ہے تو اس کی امامت اس بات کی متقاضی ہے کہ مدلس نہیں ہوگا، امام بھی ہو چور بھی ہو۔ یعنی مدلس کیا؟ عیب کو چھپانے والا، حدیث میں عیب ہے، حدیث ضعیف ہے، گھڑی ہوئی ہے، وہ اس کو چھپا رہا ہے۔ مطلب کیا؟ جو چیز دین میں نہیں ہے اس کو دین میں شامل کر رہا ہے۔ ایسا چور دین ساز ہے، دین کو خراب کر رہا ہے، ایسا چور امام ہو سکتا ہے؟ ہم امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ امام مانتے ہیں، چور نہیں مانتے، لہذا حدیث ضعیف نہیں ہے۔ یہ لوگ امام حسن بصری کو چور مانتے ہیں، کہتے ہیں ضعیف ہے، اور امام بھی کہتے جاتے ہیں۔ یہ تدلیس کا مسئلہ جو ہے یہ بہت غلط ہے، اماموں کے لیے اس کا استعمال غلط ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے اماموں نے امام حسن بصری کو مدلس تسلیم نہیں کیا ہے۔ حدیث بالکل صحیح ہے، آپ اتباع قرآن حدیث کی کرتے ہیں، لیکن جب حدیث کی اتباع کریں گے تو وہ محدث کا قول، ہر ایک محدث کا قول نہیں مان رہا۔ آپ محدث کی بات مانیں گے، جواب عنایت فرمائیں۔ ہم قرآن مجید کی پیروی کرتے ہیں، حدیث کی پیروی کرتے ہیں، محدث کی ایک بھی بات نہیں مانتے۔ محدث کی حدیث جو پیش کرتا ہے
وہ ہم مانتے ہیں. محدث تو کیا کوئی بچہ بھی حدیث پیش کر دے, حدیث ہو تو اس کو مان لیں گے. نہ محدث کی ہم نے مانی نہ بچے